بلایا جائے گا. اب فنا آئے اور سنا خانی کریں, اب یہ آئے اب وہ آئے, بڑے بڑے نامور آئیں گے. حضور کے سنا خانوں میں بڑے بڑے نام ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جی, اشعار کہیں نا حضرت ابو بکر صدیق, یعنی سارے صحابہ میرے حضور کے سنا خان ہیں. کوئی نظم میں, کوئی نثر میں, کوئی تقریر میں, کوئی عمل میں, سارے سنا خان ہیں. پھر اسی طرح الاولیاء, بڑے بڑے نام, پھر وہ بھی جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا, خاص حاضری. پھر میرے علی اللہ وہ بخشائے شاہ ولایت کی حاضری, سکھ کی طرح دی ودیری ہے جی. تو اب یہ سارا اچھا, یہاں پہ مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا, کیونکہ آج کا جو بیان ہے نا وہ تھوڑا سا علمی ہے. ڈاکٹر صاحب نے موضوع, جب بھی میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب اپنی ہستی کے مطابق مجھے موضوع دیتے ہیں. میں تو بہت عاجز انسان ہوں. ایک دفعہ موضوع دیا تھا کل فیکون, آج موضوع دیا خود ہی. تو اب تھوڑا سا چلو آپ کو محسوس کر جاؤں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے, تو ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ آج دلڑی لباس کا رہی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کچھ لوگ سمجھنے کوئی نہیں. ساڈے مرشد نے فرمایا یا کہ سرکار ایک ہونا دل, ایک ہوئی دلڑی, جیڑا ہونا نا دل و جدائی برداشت کر سکنا. جیڑی سرکار ہوئی نا دلڑی و جدائی نہ برداشت کر سکنا. تو سرکار میرے ماڑے کوئی جیڑا نا وہ دل کوئی نہیں, دلڑی ہے, نکی جی دلڑی ہے جی. تو بڑے بڑے حاضریاں دینے والے آئیں گے, لیکن وہاں تھوڑی سی دیر تو لگ جائے گی, لیکن یاد رکھنا دیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو چھوٹے بھی آئیں گے, بڑے بھی, سبھی آئیں گے, اور سب کی جو ہے میرے دوستوں حاضری ہوگی. تو اس لیے میں بھی کبھی کبھی نعت کے اشعار گنگنا لیتا ہوں اسی نیت سے کہ جب جو ہے ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی حاضری لگے گی. حضور کے سنا خانوں میں نام آ جائے اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تو ذرا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا ہاں کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا. آپ کو مائک میرے ساتھ دیتا وہ کچھ الفاظ غائب کر جاتا, لیکن آپ غائب نہ کریں, آپ ذرا دل کے بڑھیں. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. اور میرے آقا کسی کو اپنے در سے نہیں اٹھاتے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا, کہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا. مجھ پہ بھی مجھ پہ بھی چشم کرم. اور پیر صاحب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اور اس قیامت کے دن میں فرمایا کہ ہم تو امن میں ہوں گے, لیکن کرم کی نگاہ طلبگار ضرور ہوں گے.
نگاہ کرم کے امیدوار اور طلبگار ضرور ہوں گے. تو وہ کیا فرماتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئی. مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئی. کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے. اور ایک درد بیان کرتے ہیں, وہ درد ہے اپنے پیر کے لیے, حضور کے لیے نہیں, اپنے پیر کی بارگاہ میں. کیا درد ہے؟ نہ سنا اسے نے توجہ سے فسانہ دل کا. نہ سنا اسے نے توجہ سے فسانہ دل کا. عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. مجھ پہ بھی ایسے اتنی بیزوں کی ملتان اچھانی ہی واسطے وہ شاید بڑھا تھی کہ تو سے تھوڑا تھوڑا سڑا تے سرک دے دے کوئی ذوق کی تازہ کرا. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال 23 سال تک گھر تو بٹ ٹھیک ہے جگہ دے پہ ٹھیک ہے. میرے خیال ملتان ہو گیا تھے آج کم تر پار ہو گیا. خیر بیٹا کا انشاءاللہ پار ہی ہے, قربان تک ہے نہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ پار کسی اللہ نے. لیکن یہ کہ تھوڑی یہ محنت آپ ہی لاؤ, ٹھیک ہے نا سی. اگر کوئی لفظ منہ ناک دے آگ دے تو قیامت دی بیماری تب پاری آسی کے پڑھو. مجھ پہ بھی چشم کرم. اور ایک زبان جو ہے وہ ہوتی ہے جسم والی, ایک زبان قلب کی بھی ہوتی ہے, روحانی زبان, ٹھیک ہے نا. چاندنی رات کے خاموش ستاروں کی طرح. چاندنی رات کے خاموش ستاروں کی طرح ہم بھی چپ رہے کہ سنائیں کہ فسانہ دل کا. ہم بھی چپ رہے کہ سنائیں گے دل کا. شاعر کہتا ہے کہ اپنے مرشد کے لیے کہ ذرا سمجھنا بات کو. نقش پر آب نہیں, وہم نہیں, خواب نہیں. یہ دل کا لگانا ہے نا, دل کا لگانا حضور کی بارگاہ میں. ذرا پڑھو نا جامی کو, نہیں سمجھے, بات ہی نہیں آئی سمجھ میں, ٹھیک ہے. دکھائی صاحب سمجھ گئے, ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے. کبھی پڑھو جامی کو پتہ لگے عشق کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو عشق ہے نا, یہ نہ تو وہم ہے,
वहम और तसव्वुरात से बाला चीज है ये, ना तो वहम है, ना ख्वाब है, ना तसव्वुर है। तो शायर ने कहा नक्शे पर आब नहीं, ना ही तो ये पानी के ऊपर आया हुआ नक्श है कि मिट जाए। पानी के ऊपर जो नक्शा है, पानी के ऊपर आप यूं जो सूरत देखें तो अब जनाब जो है वो पानी में नजर आती है, लेकिन होती गैर मुस्तहकम है। कारी साहब मुस्तहकम नहीं होती है, उंगली जो लगाओ शक्ल बिगड़ती नजर आएगी, हट जो जाओ तो अब वो नक्श चला जाएगा। तो अब इश्क जो है ना तो ये नक्शे पर आब है कि पानी के ऊपर आया हुआ नक्श हो, ठीक है, और ना ये ना नक्शे पर आब नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं, ना ये मेरा ख्वाब है, ना ये मेरा वहम है, बल्कि ये तो है हकीकत। तो फिर महबूब तूने इसकी कदर क्यों ना की, है जी। तो ये एक यूं समझ लें, एक महबूब की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में एक शिकवा होता है, ठीक है ना, और ये आशिक के लिए जायज है, हर आम बंदे के लिए नहीं, ये आशिक के लिए महबूब शिकवा जायज है, ठीक है। और बस बाद सूरतों में एक्शन हो जाता है जब इश्क को बढ़ाने के लिए आए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि नक्शे पर आब नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं, जाने वो खेल समझते हैं मिटाना दिल का, जाने वो खेल समझ। ये असल में है अमीर खुसरो कारण, वो मुर्शिद की बारगाह में चले जाया करते थे, कमरा खास में बैठ जाया करते थे। निजामुद्दीन औलिया अपनी मुबारक चरपाई से पांव लटका के हाथों का सहारा लेके बैठ जाते थे, और वो फिर अपनी जुबान में कुछ कहते थे जिसको मुर्शिद ही समझता, ठीक है ना जी। तो ये वो रंग है, ठीक है ना। तो बहरहाल अब ये रंग जो है ना दुनिया से कम होता जा रहा है। अब इस बात को ना सुनने के लिए कोई तैयार है, और समझना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना जी। ये अब सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, वो आखिर दौर आ गया। बहरहाल अल्लाह ताला सबको जो है वो इश्क अता फरमाए। यहाँ पे अब जो है मेरे दोस्तों थोड़ा सा आपको ज़ौक़ ताज़ा कर दिया, तो इसी की बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल अंबिया व खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इला रब्बिका मुंतहाहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह। फी मक़ाम आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत असली अबदी हय्युल क़य्यूम बेऐब ज़ात का बहुत एहसान है कि जिसने हमें इस ईसाले सवाब की बरसी पर महफिल में शिरकत की तौफीक इनायत फरमाई। मेरे दोस्तों, महफिल तो बरसी की है, लेकिन मुझे जो मौजू इनायत फरमाया गया है मैं आपके सामने वही अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे इस मिल्लत में, मिल्लत इब्राहिमी में बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े दानिश्वर को लाया है। इन दानिश्वरों में और मुफक्किरों में जो मुकाम कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कहना सुभान अल्लाह, वो मुकाम किसी और का नहीं है। आज हम इस बहस को अक्सर सुनते रहते हैं कि उनका ये मुकाम है, उनका वो मुकाम है, ये उठाओ बेटा, ये मुकाम है, ये उठा के उधर रख लो।
ہم سنتے رہتے ہیں کہ بحث اکثر علماء میں بھی ہوتی رہتی ہے، دانشوروں میں ہوتی رہتی ہے، پروفیسر حضرات میں ہوتی رہتی ہے، ان کی یہ خصوصیت، ان کا یہ علم، ان کی یہ دانشوری، ان کا یہ شعر، ان کی یہ حکمت. لیکن میرے دوستو، ہم عام طبقہ ابھی تک سمجھ کیوں نہیں پائے کہ اقبال ہے کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اقبال کسی ایسے شعور والے کا نام ہے، ایک ایسے مقام والے کا نام ہے، ایک ایسے درجے والے کا نام ہے جس سے ہماری کوئی مناسبت نہیں ہے، جس سے ہماری کوئی مناسبت نہیں ہے. ہم کہیں بالکل قعرِ گہرائی میں ہیں، وہ کہیں عظمت کی بلندیوں پر ہے، مناسبت کوئی نہیں. اس لیے اقبال ہماری سمجھ میں، ہمارے دماغ میں آتا نہیں. ہم سے زیادہ سمجھنے والے. اگر اقبال کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے شعور کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ایک معیار کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد علم کی ضرورت ہے. میرے دوستو، دنیا معیار میں ہم سے کہیں آگے، دنیا شعور میں ہم سے کہیں آگے، دنیا علم میں ہم سے کہیں آگے. تو آج وہ اقبال کو سمجھ نہیں ہے. دنیا میں جن مسلمانوں کو اس وقت پڑھا جا رہا ہے، اس میں اس وقت سب سے زیادہ علامہ محمد اقبال کو پڑھا جا رہا ہے. اب اس میں رنگ و نسل کی، مذہب کی، کسی خطے کی، کسی زبان کی کوئی تخصیص نہیں. ہر زبان والا پڑھ رہا ہے، ہر خطے والا پڑھ رہا ہے، ہر ملک والا پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے جسے شعور ہے، جسے علم ہے. اقبال کو پڑھا جا رہا ہے. اور آج ایک پیشن گوئی کر دوں، اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے بھی دے، ایک وقت میں آگے وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوگی. اپنے پاس اپنی کتابوں میں لکھ لینا. کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ایک برسی پہ یہ پیشن گوئی کی تھی. آج عالمی سطح کی پیشن گوئی کر دوں اسی پڑھنے کے لحاظ سے. یہ وقت وہ ہے جس میں لوگ علامہ محمد اقبال کو پڑھ رہے ہیں، اور ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا کے باشعور اور علم والے لوگ مجدد الفسانی کو پڑھیں گے. ایک وقت آنے والا ہے. یہ اب فقیر کی پیشن گوئی ہے، میں نے کسی سے نقل نہیں کی، نہ نیٹ پہ دیکھی ہے، نہ کسی کتاب میں پڑھی ہے. یہ میرے بزرگوں کی عطا اور عنایت سے جو ادراک فقیر کا کام کرتا ہے کہ اگر دنیا جو ہے اب اقبال کو سمجھنا شروع ہوئی ہے، تو جب اقبال کو سمجھ لے گی، اس کے بعد یہ مجدد الفسانی کو سمجھنا شروع ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ اس انتہا بلندیوں پہ ہیں. یہاں تو ہم اقبال کو نہیں جانتے کیا ہے، مجدد الفسانی تو اللہ کو، اللہ کو. کوئی وقت آئے گا جب ان کو پڑھا جائے گا. تو اب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قلندر لاہوری، مفکر امت، حکیم الامت، آج طیب القدان اس مرد قلندر کا نام لیتا ہے تو اس مرد قلندر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ دیکھ لو یہ مظفر گڑھ کے قریب جو کالونی بنائی، اختیار تو اسی کا تھا نا کہ کیا نام رکھتا، لیکن اس نے نام علامہ اقبال کے نام پہ رکھا. ٹھیک ہے نا؟ اپنے ملک کے اندر کئی اداروں کے نام، کئی جناب جو ہے میرے دوستوں عمارات کے نام اس نے علامہ اقبال کے نام پہ رکھی. تو اقبال کچھ ہے نا جو دنیا اتنا پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. لیکن میرے دوستوں یقین کریں، میں اس کو کیا کہوں کہ ہم نہ تو ابھی تک اقبال کو پڑھ سکے، اور جب پڑھا نہیں تو سمجھ نہیں سکے، نہ اس تک ہم پہنچ سکے کہ وہ کیا ہے. آج خاص طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق، کہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، نظریہ خودی، نظریہ خودی. اس پہ بڑا علماء نے بھی بحثیں کی، اور جناب پروفیسر حضرات نے بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. لیکن یقین کریں مجھے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. مجھے وہی سمجھ میں آیا جو میرے وجدان نے کہا، جو میرے وجدان نے کہا نا، مجھے وہ بات سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے؟ اب جو خودی ہے نا، نظریہ خودی، میں یہ سمجھتا ہوں اس خودی کی منزل کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، اور ابتدا اور انتہا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اس بات کو سمجھ لیں، ابتدا اور انتہا. عمارت کو شروع کیا تھا، ابتدا کیا تھی؟ زمین کھودی تھی نیو رکھنے کے لیے. تو اب وہ صورت کیا تھی، یہ صورت کیا ہے؟ تو ابتدا
ہمیشہ انتہا سے مختلف ہوتی ہے اور انتہا ہمیشہ ابتدا سے مختلف ہوتی ہے. ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی, کوئی مماثلت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اذان سنتے اذان کی طرف توجہ فرمائیں. اگر کچھ آواز آتی ہے تو جواب دیں.
اذان کا جواب بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن چونکہ آواز ذرا تیز تھی نا تو اس وجہ سے توقف کیا تاکہ جو ہے پھر وہ مسئلہ نہ ہو، ورنہ جب بھی اگر کہیں کوئی ایسے پروگرام ہو تو ایک اذان کا جواب دے دیں۔ نماز انشاءاللہ ہم یہیں پہ ادا کریں گے سب اپنے نماز پڑھیں۔ جی تو نماز پڑھائیے، میرے خیال میں کوئی کہنا ہے کہ نماز پڑھانے والا ہوتا ہے نا کوئی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نماز پڑھاؤ جی ٹھیک ٹھیک۔ درود اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد مبارک وسلم۔ انشاءاللہ نماز ہم یہیں ادا فرمائیں گے سب۔ تو فقیر عرض کر رہا تھا کہ جو اس فلسفہ خودی کو، بلکہ میں یہ کہوں نظریہ خودی کو جو فقیر سمجھ سکا ہے اپنے وجدان سے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس فلسفہ خودی کو سمجھنے سے پہلے، اس نظریے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ انسان کے روحانی اعتبار سے ہوتے 3 درجے۔ کتنے درجے؟ 3 درجے۔ اب علامہ صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں نا اس نظریہ خودی میں، اس کے تحت جو کچھ ارشاد فرمایا، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کو پہچانیں، یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ جسم کی ضروریات تو آپ پوری کرتے ہی رہتے ہیں۔ جسم حیوانی جو ہے اس کی ضروریات تو آپ پوری کرتے رہتے ہیں۔ جو ناسوتی آپ کا جسم ہے، آپ اس کو کھانا بھی دیتے ہیں، اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال بھی کرتے ہیں۔ وہ اصل میں جو کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں ان کا مراد جو نا خودی سے، ان کا خودی سے مراد ہے آپ کا نفس اور آپ کی روح، جو آپ کا جسم حقیقی ہے، کہ آپ اس کا سنبھالا کریں، اس کو سنبھالیں، اصل میں وہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کی روحانی طور پر ہوتی ہے 3 حالتیں۔ کتنی؟ 3 حالتیں۔ انسان کی سب سے پہلی حالت ہے غفلت، یہ انسان کی ابتدائی اور سب سے پہلی حالت ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے نا وہ ہے غفلت کا، اور کثیر انسان اسی درجے کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، غافل کے غافل رہ جاتے ہیں، غافل کے غافل رہ جاتے ہیں۔ جبکہ میرے رب نے بار بار اس غفلت سے جو ہے میرے دوستوں اس کی جو ہے ہجوگیری فرمائی اور غفلت سے نکلنے کے بارے میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا جی، غفلت والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اب رب تعالیٰ نے متعدد آیات میں غفلت سے نکلنے کا ارشاد فرمایا، غفلت کو میرے رب نے ناپسند فرمایا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اگر پہلے درجے میں تو وہ درجہ غفلت ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی اپنے الفاظ میں یہ درجہ غفلت ہے۔ اس کے بعد پھر اگر انسان اس غفلت سے نکلے اور ترقی کر جائے تو اس کو سادہ زبان میں سمجھاؤں، اس دوسرے درجے کا نام ہے درجہ ہوش، درجہ ہوش۔ اب غفلت کا تو آپ کو پتہ چل گیا، غفلت کا بھی سمجھا دوں غفلت کیا ہے۔ غفلت کے معنی ہے کہ انسان اپنے آپ سے، اپنے منشور سے، جو رب کی مرضی انسان کے بارے میں ہے اس سے غافل ہو جائے، غفلت اس کا نام ہے۔ کہ انسان احکامات الہی، پیغامات مصطفیٰ علیہ السلام، شریعت مطہرہ سے غفلت کرے، یہ نہ سمجھ سکے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میرا مقصد کیا تھا، مجھے کیوں یہاں لایا گیا، آگے مجھے کہاں لے جایا جائے گا، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں، کن کاموں سے رکنا ہے۔ اگر یہ جان پہچان نہ کی، یہ شعور بیدار نہ کیا، یہ تہذیب اور تمیز نہ آئی تو انسان غفلت میں ہے۔ بات آپ سمجھے؟ تو انسان غفلت میں ہے۔ اب اگر اسے شعور آنا شروع ہو گیا کہ میں جو ہوں وہ ایک جانور کی طرح نہیں ہوں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج میرے سر پر رکھا، تو میں ایسی کوئی فضول چیز نہیں ہوں، اپنے آپ کو مجھے سنبھالنا چاہیے۔ جب وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنی قدر خود کرتا ہے،
کہ میں بنی نوع انسان سے ہوں، مجھے اللہ کے احکامات بھی پورے کرنے ہیں، مجھے اپنی عزت کا خیال بھی کرنا ہے، معاشرے میں جو میری حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے یا اس سے ترقی کرنی ہے، تنزلی میں ساری چیزوں کا خیال کر لیتا ہے، تو میرے دوستو دین کا بھی اور دنیا کا بھی، تو اسے کہتے ہیں یہ دوسرا درجہ ہے، یہ ہے درجہ ہوش، یہ ہے درجہ ہوش، اور میں اسی درجے کو نام دوں گا ابتدائی درجہ خودی۔ یہ ہے وہ ابتدائی، انتہائی نہیں، ابتدائی درجہ خودی، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا، معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنا، معاشرے کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، حضور کی امت کے لیے ایک مفید فرد بننا، یہ ہے نظریہ خودی کا میرے دوستو ابتدائی درجہ۔ اچھا، اب بزرگان نے بھی نظریات پیش کیے اور بزرگ خود ان پر یعنی کاربند بھی رہے اور ان منازل پر پہنچے۔ تصوف کے اندر دو نظریے مشہور ہیں، ایک ہے نظریہ وحدت الوجود، مشکل لفظ ہے نا بھائی، کیا نظریہ؟ نظریہ وحدت الوجود، ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ اولیاء کا ہی ہے، وہ ہے نظریہ وحدت الشہود، نظریہ وحدت الشہود۔ اس پہ آج میری بحث یہ نہیں ہے، لیکن مختصراً آپ کو بتا جاؤں کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا۔ نظریہ وحدت الوجود کے امام ہیں، ویسے تو نظریہ تقریباً سارے اولیاء کا ہی ہے، نقشبندیہ سلسلے کے علاوہ اور شتاریہ سلسلے کے علاوہ اور قادریہ کے بعض بزرگوں کے علاوہ، چشتیہ سارے ہی اسی نظریے کے تحت ہیں بزرگان، اگرچہ خواجہ بزرگ معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، وہ بھی نظریہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور انہوں نے اسی میں سفر فرمایا ہے اپنا روحانی سفر۔ لیکن اس نظریے کا امام کون ہے میرے دوستو؟ اس نظریے کے امام ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، شیخ محی الدین ابن العربی ہیں، وہ اس نظریے کے میرے دوستو موجد ہیں اور اس نظریے میں اولیاء کے امام ہیں، نظریہ وحدت الوجود میں۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہما اوست، سب وہی ہے، سب وہی ہے۔ اور پھر نظریہ وحدت الشہود، یہ بھی اولیاء کا نظریہ ہے، لیکن اس کے امیر کون ہیں؟ اولیاء کے گروہ میں اس کے امام کون ہیں؟ تو اس نظریے کے موجد اور اس کے امام حضرت شیخ مجدد الثانی امام ربانی، ٹھیک ہے۔ اس نظریے کو فارسی میں کہتے ہیں ہما از اوست، ٹھیک ہے نا۔ کیا انہوں نے کہا ہما اوست سب وہی ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں ہما از اوست سب اسی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات ماشاءاللہ سمجھ میں آئی ہے ہمارے کئی دوستوں کو، سب اسی کی وجہ سے۔ اب یہ دو نظریے تو پہلے سے موجود تھے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روحانی نظریہ خود ہی جو ہے اس کو پیش کرنے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیگر جو دو نظریے ہیں وہ خالصتاً روحانی نظریے ہیں، خالصتاً روحانی نظریے ہیں، لیکن نظریہ خودی باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی شامل ہے، ظاہری معاملات بھی نظریہ خودی میں باطن کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات بھی شامل ہیں۔ اب علامہ اقبال نے اس وقت میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس لیے کہ اس نظریے کی اس وقت انتہائی اشد ضرورت تھی کہ انسان کو رب کی ذات میں فنا ضرور ہونا تھا، یہ اسی کی الہ ربی کا منتہا، یہ اس کی منزل ہے آخری، الہ ربی کا منتہا۔ لیکن اس الہ منتہا کی منزل کے ساتھ درمیانے درجے میں اور ابتدائی درجے میں اسے اپنے آپ کی قدر پہچاننے کی ضرورت بھی تھی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سب ہی اگر فنا ہو کر میرے دوستو فنا فی اللہ ہو جائیں گے تو دعائیں ان کی ضرور رنگ لائیں گی، دعائیں ان کی
ضرور رنگ لائیں گی، لیکن وہ بزرگان گوشہ نشین ہو جائیں گے، وہ بزرگان گوشہ نشین ہو جائیں گے، اور عملی طور پر معاشرے میں دعاؤں کے ذریعے تو بہتری ضرور لائیں گے، ان کی دعائیں بڑی پر اثر ہوں گی۔ ہمیشہ کامیاب لوگوں کے پیچھے بزرگوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، بزرگان کے بغیر آج تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہوا، تو بزرگان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے تھے کہ تمہیں چونکہ معاشرے میں عملی کردار ادا کرنا ہے، لہٰذا نظریہ خودی کو اپناؤ، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر کرو۔ جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے، تم لوگ جو ہے وہ غفلت سے ہوش کے درجے میں آ جاؤ گے، تو پھر تم معاشرے کو بھی پہچان لو گے، پھر یہ بھی پہچان لو گے کہ انگریز کی غلامی سے آزادی بھی حاصل کرنی ہے، پھر یہ بھی پہچان لو گے کہ میں قوم رسول ہاشمی ہوں، میری ترکیب بھی مختلف ہے، میں جو ہے وہ مغرب کی ملت کے حساب میں نہیں چل سکتا، میں ان کی اتباع اور اقتداء کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، میں تو رسول ہاشمی کی سنت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو پھر تو اپنے آپ کو پہچان لے گا، پھر اس معاشرے کے لیے، اس ملک و ملت کے لیے تو ایک مفید کردار، ایک عظیم کردار کے طور پر سامنے آئے گا۔ میں نے جو سمجھایا نظریہ خودی سے وہ یہ سمجھا، تو اب انہوں نے نظریہ خودی اسی لیے پیش کی کہ یہ جو ہے معاشرے میں نوجوانوں کے کردار کو سنوار دے اور ایک ایسا جمع غفیر، ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو جو بالآخر اپنا وطن الگ حاصل کر لے۔ لیکن آج علامہ صاحب نے جو کام کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ آج میں بھی ایک ذمہ داری سب پہ چھوڑے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ایسی جماعت تیار کرو۔ انہوں نے ایسی جماعت تیار کی تھی ہند سے آزادی حاصل کرنے کی، ایسی جماعت تیار کی تھی کہ جو الگ ملک حاصل کر دے، اور میرے اس مفکر نے، میرے اس مصور نے، اللہ اکبر، جو تصور تراشا تھا آج حقیقت میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آج ہم بھی کوئی تصورات تراش رہے ہیں، آج ہم بھی کوئی تصورات تراش رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، انہوں نے ایک جماعت کثیرہ، ایک جمع غفیر تیار کیا ہند سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمیں ایک جمع غفیر تیار کرنا ہے ہند کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمیں ایک جمع غفیر، ایک جماعت تیار کرنی ہے ہند کو حاصل کرنے کے لیے، جو غزوہ ہند کرے اور ہند کو حاصل کر لے۔ آج ہمیں وہ تیار کرنی ہے، کیونکہ تیاری ایسے ہی نہیں ہوتی، برسوں میرے دوستوں، برسوں چاہیے ہوتے ہیں۔ نظریات اثر پذیر معاشرے میں کرنے کے لیے، اثر و نفوذ کے لیے، ذہنوں کی تعمیر اور تبدیلی کے لیے، دلوں کی نگہداشت کے لیے، اور پھر ایک کردار استوار کرنے کے لیے، پھر ایک معاشرے کو بدلنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، سالوں درکار ہوتے ہیں۔ آج سے اپنی زندگی کا منشور بنا لو، یا تو تم یہ کام کرو گے اگر مقدر میں رب نے لکھا ہے، وگرنہ اپنے بچوں کو تیار کر کے مرنا، اپنے بچوں کو تیار کر کے جانا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ان کے بچے قبروں میں ہم پڑے ہوں، اور ہماری روحیں جو ہیں وہ اس غزوہ ہند کے میدان میں موجود ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے بیٹے اور پوتے اور پرپوتے لڑ رہے ہیں، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی غازی بن رہا ہے، اور ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ ہم شہیدوں یا خود شہید ہوں یا شہیدوں کے والد بنے، یا خود غازی ہوں یا غازیوں کے والد بنے۔ تو میرے دوستو، آج اس نظریے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اب نظریہ خودی، اس کا ابتدائی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب چلو اس کے دو حصے تو میں نے کی، لیکن ذرا درمیان بھی بیان کر جاؤں۔ اب درمیان کیا ہے؟ درمیان ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اب یہ درمیان سمجھ لو، ویسے تو میں نے اس کے دو حصے کیے، لیکن اس کو دونوں حصوں کا درمیان سمجھ لو۔ اب وہ کیا تھا؟ معاشرے کی تعمیر، ملک و ملت کے لیے مفید ثابت ہونا، ایک عظیم کردار بن کے معاشرے میں جلوہ گر ہونا، ایک قوم باشعور جو ہے وہ ترتیب دینا۔ وہ تو ابتدا تو خودی کی یہ تھی، اللہ اکبر۔ اور اس کا درمیان کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرتے کرتے یہاں تو مقبول ہو گئے،
یہاں تو اب اس پوزیشن میں آ گئے کہ ملک بھی حاصل کر لیا ہے یا کر لو گے، تو یہ تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں نا، تو اب اس حساب میں آ گئے، اب تو تمہارا یہ معاملہ بن گیا، اب تو تم باشعور بھی ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی جڑ گئے جیسے دیوار میں اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑتی ہے، اور یک رنگ بھی ہو گئے، یک سو بھی ہو گئے، یک نگاہ بھی ہو گئے، یک زاویہ بھی ہو گئے، اب یہ سب تو تم ہو گئے، لیکن اب کچھ اور بھی فکر کرنے کی ضرورت نظریہ خودی ہمیں دیتا ہے۔ وہ نظریہ خودی کا درمیان کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، اب تجھے الی ربی کا منتہا، اب تیری انتہا تیرے رب کی جانب ہے، اب یہ سب کر کے معاشرے کو مضبوط کر کے اب اس کی جانب اپنے رخ کو کر لے، اب یہ نظریہ خودی کا درمیان ہے، محنت کر کے، کوشش و کاوش کر کے اس کی راہ میں، المجاہد من جہد نفسہ، نفس کا جہاد کر کے مجاہد بن کر اتنا کچھ تو حاصل کر لیں گے، وہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو علی کلندر کھڑے تھے نا دریا میں میرے دوستو، چلہ کشی 12 سال بعد جب خودی کو بلند کر لیا، لیکن 12 سال تو لگے، ہم یہ سمجھتے ہیں 12 سال سے بھی پہلے کہیں بلند تھی، لیکن رب نے چاہا تھا اور میرے قریب آئے اور الی ربی کا منتہا ہو جائے۔ پھر 12 سال بعد پوچھا تھا مانگ کیا مانگتا ہے، پھر جواب ملا تھا، پھر خودی اور بلند ہوئی تھی، سنتے نا واقعہ، لیکن آج میرے سے بھی تو سن رہے ہو، پھر خودی اور بلند ہوئی تھی، پھر پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، پھر خودی اور بلند ہوئی تھی، تو 2 دفعہ تو پھر التفات توجہ خاص جو وہ مانگتے تھے وہ نہیں فرمائی تھی، لیکن پھر تیسری دفعہ تو علی کی بھول مل ہی گئی تھی۔ الی ربی کا منتہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، یہ ہے وہ خودی کی بلندی۔ اللہ اپنے اولیاء سے پوچھتا ہے، اللہ انبیاء تو بہت بڑی بات، ان کی تو بڑی ہستی ہے، صحابہ کرام اہل بیت کی تو بڑی بات، ان کی تو بڑی ہستی ہے، یہاں تو ہم اولیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں، اولیاء سے پوچھتا ہے کہ جو تو چاہے میں پھر وہ کروں، جو تو چاہے پھر میں وہ کروں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود الدین آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 40 سال فرید نے اس حالت میں گزارے کہ جو رب نے کہا میں نے مانا۔ 40 سال فرید نے اس حال میں گزارے، جو رب نے کہا اس نے تسلیم کیا، اس نے مانا۔ اب 40 سال کے بعد یہ حالت ہے جو فرید کہتے ہیں رب پھر وہ مانتا ہے، رب پھر وہ مانتا ہے۔ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے زندہ باد، زندہ باد۔ خواجگان کا نعرہ لگا نا، تو خواجگان کے غلام کی بات یاد آئی، ان کا تو درجہ بڑا، خواجہ غلام حسن سواگ بیٹھے ہوئے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، موضوع وہی ہے اور بات بھی وہی ہے، کیا بیٹھے تو پتہ نہیں کس مستی کے عالم میں بیٹھے، درجہ تو خدا کے نزدیک تھا نا، خودی کو بلند تو کر رکھا تھا نا۔ اب ایک سکھ نوجوان پگڑی کو کان لپیٹ کے باندھ رکھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اب یہ ایک قدرتی وجہ، اب یہ آئی کہاں سے؟ انہوں نے بھی تو دین سے، اسلام سے لی ہے نا۔ کئی قومیں جو ہیں ان کی قدریں مشترک اس لیے ہو جاتی ہے کہ دین سے کچھ نہ کچھ انہوں نے لیا، یہ داڑھی اور پگڑی لی انہوں نے اسلام سے ہی ہے، لیکن وہ مذہب دوسرا بنا لیا انہوں نے۔ لیکن اب دیکھنے والے کا زاویہ نظر ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے والا، ہر دیکھنے والا ایک چیز نہیں دیکھتا، دیکھنے والا اپنے نظریے کے مطابق دیکھتا ہے۔ اب نوجوان چہرے پہ داڑھی، سر پہ وہ سکھوں والی پگڑی، اب سکھ نوجوان آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے سے گزرنے لگا نا، تو مستی کے عالم میں آپ نے اس کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو حضور کی سنت بھی چہرے میں موجود، حضور کی سنت بھی موجود، اچھا سر پہ امامے کی صورت میں وہ پگڑی بھی تھوڑے سے مختلف انداز بندی ہوئے موجود، لیکن ماخذ تو حضور کی ذات ہی تھی نا۔ اب میرے دوستو جب پگڑی اور داڑھی کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا پگڑی داڑھی نظر آئی، تو اب وہ تو گزر گیا، اب پیچھے آسمان کی طرف نا ایسے منہ اٹھا لیا، عرض کی میرے مولا اے صورت جہنم دے لائق ہیں، اللہ میرے مولا اے صورت جہنم دے لائق ہیں،
ہے جی. اب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب میرے دوستوں لوہے محفوظ پہ تبدیل ہو گئی اس کی قسمت. جو کفر میں ہے، جو شرک میں ہے، جو سکھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا. اب میرے دوستو جب یہ عرض کی نا، خود ہی بلند تھی، جب یہ رب کی بارگاہ میں عرض کی تو وہ تو پھر فرماتا نا اب جو تو کہے میں وہ کروں. اب جو اس نے کہا نا اس نے کر دیا. اب وہ ہوا کیسے؟ دلوں کو پھیرنے والا، مقلب القلوب والابصار، آنکھوں کو بھی پھیر دے دل کو بھی پھیر دے. اس کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ولی نے عرض کی. اب میرے دوستوں وہ تو بڑا غیرت والا ہے، اپنے یاروں کی بات کو تو موڑتا نہیں. قربانیاں دے رکھی ہیں، اپنے آپ کی ہستی کا، وجود کا کچھ وہاں پہ درجہ بنا رکھا ہے تو خود ہی بلند کی ہوئی ہے. تو اب میرے دوستوں ادھر آپ نے عرض کی، میرے رب نے اپنی قدرت ظاہر کی. سکھ چلا گیا تھا، کافی آگے چلا گیا تھا، لیکن میرے رب نے دل کو بدلنے والے رب نے اس کے دل کو بدل دیا. اب وہاں پڑا ہے، پہلے جسم کانپنا شروع ہوا، چیخیں نکلنی شروع ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، واپس پلٹا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ صحیح میں کو مسلمان چاہ فرماؤ، صحیح میں کو مسلمان چاہ فرماؤ. حضور نے اب میرے دوستوں مسلمان کیا، لیکن میں اپنی زبان میں اپنے خیال کے مطابق یہ عرض کروں کہ کہا تو ہوگا دل میں سونیا اتنی جلدی تو میرے کو توقع ہی کہنا آئی. سونیا اتنی جلدی تو میرے کو توقع ہی کہنا آئی. تو تا حالے زار دے اتے جڑا ہے تو تا توقع کی نو پہلے کرم فرماون والی ذات ہے جی. تو اب جناب پر خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. ابھی اس کو میں بیان کر سکتا ہوں کافی دیر، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو میں عرض کرتا ہوں یہ ہے خودی کا درمیان. اب جو خودی کی انتہا ہے نا وہ تقریباً فنا فی اللہ کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. جو اب خودی کی انتہا، اب اس کو بھی ایک شعر سے ظاہر کروں گا اور ہوگا بھی علامہ اقبال کا. اب جو خودی کی انتہا ہے نا یہ نظریہ میں انہی کے شعروں سے ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نظریہ درمیان کا بھی اسی ثابت کیا، ابتدا کا بھی ثابت کیا. اب ذرا آ جاؤ انتہائی درجہ جو خودی کا ہے وہ کیا ہے. اب وہ فرماتے ہیں خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ. علامہ صاحب کرم نوازی فرمائیے، ہمارا تو اتنا بڑا نہ دماغ ہے، نہ اتنا بڑا دل ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ شعور ہے. ابھی پہلے تو آپ نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابھی تو رضا بتا رہا تھا ہمیں، جب تک رضا رہتی ہے تو بندہ اور خدا الگ الگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کی یاد سے آدم جدا نہیں. ابھی تو یہ جدا جدا محسوس ہوتے تھے کہ وہ جو ہے اس کی رضا چاہ رہا تھا، اس نے اپنی خودی بلند کر دی تھی، الگ الگ تھے. اب کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اب تو کسی کا وجود ہی نہیں ہے اس میں. اب تو آپ خودی کا نام دے کے بے خودی کی طرف لے آئے. نام تو خودی کا دیا. اب جو تیسرا درجہ ہے ان میں سے غفلت، ہوش، اور اب مزہ لو اس بات کا جب تیسرا درجہ بیان کر رہا ہوں تو اب جو انتہائی درجہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا درجہ کیا تھا یاد ہے؟ کیا تھا بھائی؟ غفلت. سب سے پہلا درجہ تھا غفلت، اس کے بعد ہوش. اب تیسرا درجہ پتہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے میرے دوستو، اب کیا کہوں میں اس کو، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. تیسرا درجہ ہے مدہوشی، جس کو میں یوں کہوں مدہوشی کو سرشاری ہے جی. اگر کھول کے یوں جیسے ایک انسان بولے نا سارے پردے ایک طرف ہٹا دے تو میرے دوستوں میں یوں کہوں فنائیت. اب اس خودی کو ہی بے خودی کا نام دے دیا. اب یہ ہے درجہ خودی کی انتہا. کیا؟ خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ. یعنی اس خودی کے اندر جو راز پنہا ہے، جو راز چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
اللہ اکبر. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اب اگر عام معنی لو نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود پر حق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. لیکن اگر اس کو انتہا لو جو اولیاء نے کہا ہے تو ہما اوست، جو ابھی کہا تھا کڑیاں جڑتی آئی نا ساری، ہما اوست یعنی سب وہی ہے، کوئی نہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو گھوٹ دلہا جو ہے جی، کوٹ مٹھن کا راجا ہے جی، سب کے دلوں کا مہاراجا، یہ جو ہے نا نظریہ وحدت الوجود کے صرف اس میں سفر کرنے والے یا اس کے قائل ہی نہیں، یہ اس کے مبلغ ہیں. مبلغ جیسے آپ لوگ کوئی سنتوں کا مبلغ، کوئی دین کا مبلغ، ٹھیک ہے نا جی، میں معرفت اور محبت الہی کا مبلغ، تو اسی طرح جو ہے نا یہ نظریہ وحدت الوجود کے مبلغ ہیں. اب بتاؤ کہاں تبلیغ ہے؟ تبلیغ سنو، پہلے سن رکھیے، نہیں آئی ذہن میں، اب آئے گی، اب آ جائے گی انشاءاللہ. کوئی پتہ بتانے والا مل جائے پھر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، پھر منزل نہیں مل جاتی. اب انہوں نے نظریہ وحدت الوجود بیان کیا، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک دی دم دم سکھ ہے، ایک دے ہر ہر جا وچ ڈیرے، کیا کچھ ہے کیا جھک ہے، ایک دی دم دم سکھ ہے، مقناطیس تے لوہے وانگو اون ڈھولے دی سکھ ہے، ایک ہے ایک دی دم دم سکھ ہے. اور سنو سختی والی بات کیا تھی، فرمایا جیڑا ایک کو ڈو کر جانے. اب یہ وہ والے ڈو نہیں ہے، ویسے تو شرک اور توحید ہے ہی الگ الگ، یعنی دو رب ماننے والی بات نہیں. تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں، خودی کا سر نہا لا الہ. اب سر نہا سمجھو، سر نہا جس نے سمجھ لیا وہ پا گیا. سر نہا کیا ہے؟ جیڑا ایک کو ڈو کر جانے، وہ الگ یہ الگ. کفر اور اسلام والی بات نہیں کہ بت اور ہے اور خدا، وہ بات نہیں ہے. بات یہاں کچھ اور ہے کہ وہ الگ یہ الگ، وہ الگ یہ الگ. فرمایا جیڑا ایک کو ڈو کر جانے، کافر تے مشرک ہے، ایک ہے ایک دی دم دم سکھ ہے. اب یہ جو کفر کا فتویٰ لگایا نا، یہ شرعی نہیں ہے. شرعی طور پہ انسان کافر نہیں ہوتا، شرعی طور پہ مشرک نہیں ہوتا، لیکن قلبی طور پر رب کے علاوہ کسی کو موجود جاننا ان کے نزدیک باطنی شرک ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اب خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، کہ اپنی خودی میں جھانک، اس میں ڈوب، پھر دیکھ اس میں کون جلوہ گر ہے. افلا تبصرون. اللہ اکبر. ذرا دلوں میں جھانک کر تو دیکھو کون جلوہ گر ہے، جس نے فرمایا قلب المومن بیت اللہ، ہاں جی، قلب المومن عرش الرحمن، ہاں جی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. اب اپنی خودی کی انتہائی قدر پہچان لے، تو ہے کیا. اللہ اکبر. یہاں ایک بڑی لطیف سی بات کر جاؤں، وہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، کوئی عالم اگر سن رہا ہو تو اس بات کو ذرا گہری طرح سمجھ لے. حضرت ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں اپنی بات نہیں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو علی کلندر سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور انسان کیا ہے یا یہ کائنات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا شکر لاؤ، شکر لاؤ، شکر لے آئے. انہوں نے فرمایا کوئی ہے تم میں کوئی صورت تراش دے. تو انہوں نے کیا کیا، بات بڑی سخت و بھاری ہے، ذرا اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت بڑا باطن چاہیے برداشت کرنے کا. یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، راجگان موسیٰ دے شریف زندہ باد. اچھا جس کتاب میں لکھی ہوں کتاب بھی میں تمہیں دکھا سکتی ہوں. اب کہا شکر لاؤ، لے آئے. کہا کوئی ایسا بیٹھا ہے اس کی کوئی صورت تراش لے. ایک بیٹھا، آپ نے فرمایا چل جو جو بنا سکتا ہے اس میں سے بنا. اب اس نے کیا کیا، شکر لی. میں نے بتا دیا بات بڑی سخت ہے، برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن بزرگ کی باتیں برداشت نہ بھی ہوگی تو کرنی تو پڑے گی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ بات کرنے سے پہلے ذرا سمجھ لو، یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کنویں کے اوپر جو ہے وہ ایک اماں پانی بھر رہی تھی. اب یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، فور ایگزامپل ایک مثال ہے. کنویں پر ایک اماں پانی بھر رہی ہے، 3 بچے ہیں اور تینوں کا جو ہے نا جی وہ بولنے کا انداز مختلف ہے.
ایک جو ہے وہ گھٹ کے بولتا ہے، دوسرا درمیانہ بولتا ہے، تیسرا منہ پھاڑ کے جو یعنی بولنا ہے نا وہ بول دے گا۔ اب ایک آتا ہے سرائے کی میں آگے کیا کہتا ہے، ہمیں پانی تک پلاؤ میں آتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں پانی تک پلاؤ۔ اب ایک بچہ یہ اب دوسرا جو ہے نا کہتا اما پیاس لگی ہوتی ہے پانی تک پلا چاہ۔ اب یہ دونوں ایک سے تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ آپ تو اس گرامر کو زیادہ جانتے ہو کہ آپ کی تمہاری زبان ہے، میری تمہاری زبان ہے، میں جتنا جانتا ہوں اس لحاظ سے بیان کرتا ہوں۔ اما پانی تک پلا چاہ، مختلف ہے۔ اب یہ درمیانے درمیانے اب ہے وہ اما، لیکن ایک آتا ہے نہ جھجک نہ شرم، ٹھیک ہے نا جی، وہ کھل کے منہ پھاڑ کے بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب جو ہے نا جی وہ آ کے کہہ دے، ٹھیک ہے، لفظ کوئی نامناسب سے استعمال کر دے باپ کی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ اب میں ذرا ادب سے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں ذرا تھوڑا سا ادب رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھئی جو ہے نا میرے باپ کی زوجہ پانی دے، بات سمجھے، ٹھیک ہے نا جی، باپ کی عورت پانی دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ یہ آ کے کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ہیں مختلف، اب مفہوم ایک ہی ہے، بات سمجھے، لیکن اس نے جو آ رہا تھا نا دل میں وہ کھل کے بیان کر دیا۔ اب یہ جو تیسری بات ہے نا، اس بات کو ذرا تھوڑی سی پچ جائے، میں اسی لیے سنائی۔ اب وہ یہی بات ہو گئی کہ جو نا جی میرے ابا کی گھر والی پانی دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح کی بات ہے، اب کہا شکر لے آؤ، لے آئے، کوئی صورت بناؤ۔ اب وہ بیٹھ گیا جناب صورت بنانے، کوئی گھوڑا بنا دیا، کوئی جانور بنا دیا، کوئی مور بنا دیا، کوئی دو چار انسان بھی بنا دیے، ساری بنا دی، کچھ شکر باقی بھی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب آپ نے مستی کے عالم میں وہ گھوڑا سا بنا ہوتا ہے، پہلے ابھی یہ کیا ہے، کہتے جی حضور یہ گھوڑا، ارے پکے رہنا یہی ہے نا، اب جناب دوسرا اٹھا، کہتے یہ کیا ہے، کہتے یہ بندہ ہے انسان، اس کو رکھ دیا۔ تیسرا اٹھا، کہنے کہ یہ مور ہے، مختلف کروا دیا، کہنے پکے رہنا۔ اچھا یہ جو ہے اس کے اندر یہ کیا، کہنے کہ یہ شکر، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم کیا کہ سارے اس کے اندر ڈال کے توڑ پھوڑ کے سارے واپس ملا رہے ہیں، کہنا بتاؤ اب کیا ہے، میرے پیٹ میں آپ کی پلیٹ میں تو بات ہونی چاہیے یار۔ کہنے لگے آپ بتاؤ کیا، کہتے جی شکر۔ کہنے لگے پھر پہلے گھوڑا اور یہ انسان اور یہ مور نام کیوں رکھے، کہتے جی پہلے یہ اس صورت میں تھا، پہلے یہ اس صورت میں تھا، انسان دریائے وحدت سے کہ سمندر سے نکلا ہوا قطرہ ہے جی، مجھ کو ڈبویا ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے جی، مجھ کو ڈبویا ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور پھر میں کس کا بندہ ہوتا اور تو کس کا خدا ہوتا ہے جی۔ تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی تو نام رکھ رکھے، پھر کیا نام رکھو گے، تو بات یہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، جو اس خودی میں چھپا ہے، افلا تبصرون، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو۔ تو یہ ہے نظریہ خودی کی انتہا، ٹھیک ہے جی۔ اگر علامہ صاحب کے علم کے مطابق اگر میرے سے کوئی خلاف ورزی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بلند ہستی ہے، ہم تو نہ ان کے لیول کی بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیول کا کوئی علم ہے، نہ شعور ہے، نہ صحیح طرح سے ان کے نظریات کی تشریح کر سکتے ہیں، ہم اس میں معذور ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رسول بھی اور علامہ صاحب بھی ہماری معذرت کو قبول فرمائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نظریہ خودی کا آج میں نے آپ کو بیان کر دیا جو میرے وجدان کے مطابق تھا، تو میں اس نظریہ خودی کے تحت آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ پیغام یہ بھی ہے کہ معاشرے کے لیے مفید بنے، اپنی قدر و منزلت کو پہچانے، اور وہاں مفید بننے کے ساتھ ساتھ اللہ رسول کے بھی تابعدار بنے، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بس بیان تو ختم ہو گیا، ایک بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جیسے معاشرے میں ویلفیئر تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، سوشل تنظیمیں، ٹھیک ہے، ویلفیئر تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی کسی نہ کسی لحاظ سے خدمت کرتی ہیں، کوئی علاج معالجے کے لحاظ سے، کوئی غربت میں آسرا لگا دیتے ہیں، کوئی راشن دے دیا، کچھ دے، کوئی بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینی طور پر لوگوں کو تبلیغ کر کے دائرہ دین میں لے آتے ہیں، نمازی بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نمازی تو اللہ نے بنانا، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
ان کے سدھار کے لیے کوشش کرتے ہیں, حضور کی سنتوں پہ عمل کرانے کے لیے, فرائض و واجبات کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب اذان ہوتی ہے نا, اب آپ کو حضور یہ کیا بات نقطہ بتا رہا ہوں, اذان ہوتی ہے اس میں 2 خیر کے کلمے, 2 تو ہیں گواہیاں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو ہیں گواہیاں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں 2 خیر کے کلمے, وہ کیا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو ادھر کو منہ موڑتے ہیں اس طرف کو, ٹھیک ہے, اور حی علی الفلاح کیا کہتا ہے اس طرف کو. اچھا نماز میں ایک ہی سلام پھیرتے ہو, دونوں طرف پھیرتے ہو, دونوں طرف پھیرتے ہیں نا. تو اذان اور نماز یہ ہے اکٹھی, جہاں اذان نہیں وہاں نماز نہیں, جہاں نماز نہیں وہاں اذان نہیں. نماز اور اذان میں ساتھ ساتھ آپس میں ہے تعلق. اب مؤذن نے اس طرف کہا تھا حی علی الصلاۃ, اس طرف کہا تھا حی علی الفلاح, اور آپ نے کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی آپ نے حی علی الصلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف آنے والے, المعروف دین کی طرف آنے والے, اور دین کی طرف بلانے والے, آپ نے ان کو سلام کیا, حی علی الصلاۃ, آؤ دین کی طرف. نماز کی نماز دین ہے, آؤ دین کی طرف, ٹھیک ہے. اب وہ جو دین کے بلانے والے مبلغ ہیں, آپ نے ان کو سلام کیا, السلام علیکم. اب اس نے اذان میں ادھر منہ کیا تھا, ادھر کہا حی علی الفلاح. یہ جو مسلمان ہیں, ویلفیئر سوسائٹیوں والے, غریبوں کا مفت علاج کرانے والے, آپ سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی, ابھی بھی نہ آئے تو پھر میں کیا کروں, ٹھیک ہے, لوگوں کی مدد کرنے والے, بچیوں کی شادیوں میں امداد دینے والے, لاک ڈاؤن کے دوران یا سیلاب کے دوران راشن تقسیم کرنے والے, اور نیت خالص ہو, ٹھیک ہے نا. تصویریں کھنچوانے والے وہ نہ ہو جیسے سیاسی لوگ کر جاتے ہیں نا, وہ اس میں شامل نہیں ہے کہ جی ہیلی کاپٹر اترا پرائم منسٹر کا شجاع آباد میں, ٹھیک ہے جی, آٹے کا ڈھیر لگا رکھا ہے ٹرک کے اندر, یہ عملی طور پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد میں وہ ٹی وی والے وہ سارے آئے ہوئے ہیں, یہ جی تقسیم ہوگا, یہ یوں ہوگا, یہ نا جیسے پڑھایا جاتا ہے, تنخواہ بھی تو انہوں نے ہی دینی ہے نا. اچھا جی اب کیا کیا, غریب ہو دنیا بیٹھے ہوئے, جہاں پرائم منسٹر آ جائے بڑی امداد کرے گا, ہو سکتا ہے پیسے بھی دے دے. اب غریب بیچارہ سیلاب سے اس کے گھر گر گئے, اب اس کو کچھ مل جائے تو چلو مدد ہو جائے, ہیں جی. تو اب جناب ایک تھیلا آٹے سے اتارا, ادھر سے بڑے تکلف سے وزیر اعظم نے پکڑا, درمیان سے سرکاری ملازم نے تھاما, ادھر سے غریب نے پکڑا, تصویر کھینچ گئی. یقین کرنا میری بات کا, اللہ کی ذات کی قسم ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, ٹھیک ہے جی. تصویر کھینچ گئی, وہ ہیلی کاپٹر لے کے واپس, یہ آٹے کا تھیلا بھی واپس. یعنی یہ نہیں جو ایک دے دیا وہی دے دے نا, یہ ایک آٹے کا تھیلا بھی واپس. اور تمہاری وزارت عظمیٰ پہ لعنت ہے اگر تم یہ کرو. میں اس موجودہ کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ پچھلے والا ایک تھا, میں اس کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. کئی لوگ اس کو سمجھ لیں, میں اس کا نہیں کہہ رہا ہوں. اب وہ جناب جو ہے جی کیا نام ہے, وہ آٹے کا تھیلا بھی چھین لیا. ہیلی کاپٹر والا گڑ گڑ کرتا ہوا ہیلی کاپٹر میں گیا, باقی ساری پروٹوکول کی گاڑیاں ہو گئی, امداد کی گاڑیاں ساری بھری بھرائی واپس, اور دوسرے دن تصویریں اخباروں میں اور ٹی وی پہ ویڈیو, ہے جی. تو ایسی خیراتوں والے نہیں, بلکہ یہ تو جہنم کا لقمہ بنیں گے جو غریبوں کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کریں کہ مجبوری کے ٹائم میں آٹے کے تھیلے واپس چھین لیں, ہے جی. اور تو بہت کچھ تم نے چھینا, کم از کم اس کو روٹی تو دے دو یار, ہے جی. اب جناب میرے دوستو, یہ نہیں وہ جو خدمت کے جذبے سے, جو اللہ رسول کی محبت کے جذبے سے, جو معاشرتی بھلائی کے جذبے سے, یا پاکستانی ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, وہ جو تقسیم کرتے ہیں, وہ کون ہیں اس طرف والے, وہ ہیں حی علی الفلاح. آؤ نیکی کی طرف, نیکی کون سی, حقوق العباد والی, آؤ فلاح کی طرف, فلاح معاشرہ کی طرف. آپ سمجھے. اب آپ نے ان کو بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ایک میری مرضی وہ پتہ کیا ہے کہ آپ پہ ایک طرف سلام نہ آئے, آپ پہ ایک طرف سلام نہ آئے, ادھر بھی اگر نمازی پھیرے تو آپ پہ ہی سلام آئے, ادھر بھی پھیرے تو آپ پہ سلام. یعنی اس کو کہتے ہیں خودی والا بندہ, کہ معاشرے کے لیے بھی مفید, دین کے لیے بھی مفید, لوگ بھی راضی, اللہ رسول بھی راضی. تو ایسا انسان بننا جو معاشرے کے لیے بھی مفید ہو, دین کے لیے بھی مفید.
تو بھائی اس ضمن میں کون کون کوشش کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون سارے کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ نمازیں بھی پوری پڑھیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دین پہ بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ لوگوں کا بھی بھلا سوچیں گے، انشاءاللہ مدد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اپنی ملک و ملت کے لیے انشاءاللہ مفید بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اس نظریہ خودی کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مفید معاشرہ اور مفید دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مغفور و مرحوم جناب غلام قادر صاحب، جناب قادر بخش صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو حد نظر وسیع فرمائے، اور جنت الفردوس میں میرے آقا کو قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔